ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی. کوفے میں ایک سید بزرگوار نماز پڑھا کے ممبر پر گئے. لوگوں نے سید سے کہا کہ مولانا امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ دن رات ہم مولا کے ظہور کی دعائیں لاشیں اٹھا اٹھا کے ہم تھک گئے، مولا کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو جواب نہیں ہے، لیکن چھٹے امام کی ایک روایت ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. تو مولا فرماتے جب آخری زمانے میں لوگ یہ پوچھیں کہ مولا کیوں نہیں آتے تو ان کو کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے. اب امام کا آنا بمعنی ظہور بھی ہے، بمعنی زیارت خصوصی بھی ہے. یعنی اگر مولا ظہور نہیں کر رہے تو مولا میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے بھی تو زیارت کرا سکتے ہیں نا. تو انفرادی زیارت بھی نہیں ہو رہی، اجتماعی زیارت بھی نہیں ہو رہی. تو امام کا جواب اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے. یعنی اگر ظہور بھی نہیں ہو رہا تو میں نے آج تک مولا کو کیوں نہیں دیکھا؟ اتنے علماء نے، زہداء نے، جوانوں نے امام کی زیارت کی، میدان جنگوں میں زیارتیں کی، لیکن آج میری زندگی ختم ہونے کو ہے، بدن کی طاقت ختم ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک مجھے کسی معصوم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وجود میں اسپرچولیٹی اور روحانیت ذرا برابر نہیں پڑی. تو مسجد کا مؤذن غصے میں آیا، کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کھلائیں، ہم پلائیں، ہم مسجد میں بنائیں، اور الزام بھی آپ ہم پر لگا رہے ہو کہ امام ہماری وجہ سے نہیں آ رہے. دیکھو میں تو نہیں کہہ رہا، چھٹے امام کا فرمان ہے کہ آج کے بعد مسجد سے نکل جائیے اور پھر مسجد میں نہیں آئیے گا. ہمیں ایسے مولانا کی ضرورت نہیں ہے. یہ چلے گئے. سید بزرگوار کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے جس مؤذن نے مجھے دھکے نکال کر مسجد سے نکالا تھا آج وہی میرے دروازے پر آیا اور کہنے لگا مولانا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، خطا ہو گئی، معاف کیجیے گا. کہتے میں نے دروازہ کھولا، فوراً قدموں پہ گرا، سید معاف کرنا، تو سچ کہہ رہا تھا. مولا اگر نہیں آتے تو ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. تو بھائی کیا ہوا؟ پہلے مسجد سے نکالا، معافی مانگ رہے ہو؟ کہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ بہترامی کی، گھر گیا، رات کو سو گیا، ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھتا ہوں کہ اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارا مولا آ گیا، ظہور امام ہو گیا. میں بھی دوڑا دوڑا امام کے پیچھے گیا. بڑی رش، لوگ جوق در جوق امام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے. میں بھی گیا. جب امام سے زیارت ہوئی، ہاتھوں کا بوسہ لیا اور میں نے کہا مولا ہر محب کا اور ہر عاشق کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس کے گھر آئیں، اپنے بابرکت قدم اس کے گھر میں لائیں. مولا کب آئیں گے؟ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا جب وقت ملے گا تو ہم آئیں گے، تم منتظر رہنا. اب کہتا خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں، میں گھر گیا، چند دن گزرے، اپنے صحن میں بیٹھا ہوں، دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا، فوراً دیکھا زہرا کا لال امام زمانہ دروازے پر موجود ہے. فوراً امام کو اندر دعوت دی. مولا آئے، امام کے لیے کرسی صحن میں لگائی. مولا گھر میں بیٹھے. امام پانی لاؤں؟ کیا لاؤں مولا؟ کیا آپ کی خدمت کروں؟ اچانک سے آئے، کوئی خبر دیتے، میں بہت بڑا بندوبست کرتا. امام نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. پورے گھر میں سکوت طاری تھا اور مولا اسی خاموشی میں میرے گھر کو دیکھ رہے تھے، میرے گھر کے ایک ایک سامان کو دیکھ رہے تھے. پہلا سوال جو امام کی زبان سے نکلا ہے، مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا مولا بہت تھوڑی تنخواہ ہے. کہا اتنی تھوڑی سی تنخواہ میں اتنا زیادہ سامان تو نے کہاں سے لیا؟ اکاؤنٹیبلٹی. تو پہلا سوال جو امام زمانہ نے کیا. آج کا مومن جو دعائیں کرتا ہے امام زمانہ کو اللہ پروردگارہ ظہور کر دے، یہ سوچے اگر مولا آئے اور امام نے اکاؤنٹیبلٹی کی میں جواب کیا دوں گا؟ کیا ہے میرے پاس کوئی جواب دینے کے لیے؟ فوراً امام نے کہا یہ بتا تنخواہ جب اتنی کم ہے، اتنا مال تو نے کہاں سے اکٹھا کیا؟ کہتا مولا آپ سے کیا جھوٹ بولنا، ادھر ادھر سے. یعنی 20,000 کی تنخواہ ہے، 20 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، 35,000 کی تنخواہ ہے، پوچھو تو صحیح بھائی اتنا مال کہاں سے آیا؟ دنیا والے نہیں پوچھیں گے، عزت کریں گے. لیکن امام زمانہ کے لیے یہ ذلت ہے. جو مال حرام کی کمائی سے مومن کے گھر میں آتا ہے، اس کے بچوں میں پھر نہ علی کی محبت ہوتی ہے، نہ اطاعت علی ہوتی ہے، ان کے کرداروں میں نہ زینب نظر آتی ہے، نہ ام کلثوم نظر آتی ہے. وہ لقمہ جو حلال کا لقمہ ہو اور مومن کے پیٹ میں جائے، اس عبادت میں لذت ملتی ہے، اس مومن کی اسپرچولیٹی بڑھتی ہے، اس مومن کو امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے. امام نے فرمایا مؤذن تم نے حرام کی کمائی سے کمایا، حکم امام خیرات خدا میں دو. میں نے کہا مولا جان قربان، مال کی حیثیت کیا ہے؟ دیا. اتنے میں امام نے میری طرف دیکھا، کہا مؤذن تیری بیوی کہاں ہے؟ مولا کہیں گئی ہوئی ہے. کہ جب واپس آئے تو اسے طلاق دینا. مولا 17-18 سال کا ساتھ، میرے بچوں کی ماں، بیوی کو طلاق کیوں دوں؟ کہ جب تو پیدا ہوا تھا انہی دنوں میں تمہاری بیوی پیدا ہوئی تھی، ان کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ ساتھ تھا، تمہاری بیوی کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، ایک ہی محلے میں رہتی تھی، اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا، لہٰذا یہ تمہاری رضائی بہن ہے. پھر گھر جدا ہوئے، فاصلے بڑھے، شادی کی. جب تک علم نہیں تھا تو رشتہ حلال تھا.
اب کیونکہ میں بتا رہا ہوں تو رشتہ کیا ہے؟ حرام ہے، طلاق دو۔ کہتا اور پریشان ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولا، بیوی کو طلاق دو۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا، دوڑے دوڑے میں نے دروازہ کھولا، 19 سال 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا اندر آیا۔ امام نے کہا مؤذن ادھر آ، تمہارا بیٹا پتہ ہے بھی کہاں سے آیا ہے؟ کہ مولا کہاں سے؟ کبھی ابھی شراب پی کے آیا ہے، ابھی زنا کر کے آیا ہے، میں اس پہ حد شرعی جاری کروں گا۔ کہ بیوی کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، لیکن جوان بیٹا ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے۔ برداشت نہیں ہوا مولا میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے سزا دیں۔ میں نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اپنے امام کی بہترامی کی۔ میں نے کہا کبھی کہتے ہو سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی میرے بیٹے کو سزا دینے والے ہو۔ میں نے کہا آپ مجھے امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے۔ اتنا کہنا تھا، امام اپنی جگہ سے اٹھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے مؤذن جب تو مجھ پہ اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا، یہ خواب ہے، امتحان ہے، پھر یہ مت کہا کر کہ تو میرا حقیقی چاہنے والا